کیا حیض کی حالت میں ایک معلمہ جو قرآن پڑھانے والی ہو، حالت حیض میں یا حالت نفاس میں وہ قرآن پڑھا سکتی ہے یا نہیں پڑھا سکتی ہے؟ اسی طرح سے جو ہے اگر اس کو قرآن پڑھانے کی مجبوری ہو تو وہ کیا کرے؟ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں ہندواڑہ کشمیر سے، لیکن انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا. تو اس کا جواب یہ ہے جی کہ اگر کوئی واقعی جو معلمہ ہو، جو قرآن پڑھانے والی عورت ہو، اور اس کو پھر ایام مخصوصہ اس کے شروع ہو جائیں اور اس کو اپنا وہ پیریڈ شروع ہو جائے، تو اس صورت میں اس کو قرآن پڑھنا اور نماز پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے. ذکر و اذکار اور تسبیحات وغیرہ کر سکتی ہیں. تو اگر کسی جگہ زیادہ مجبوری ہو، ناگزیر ہو، دشوار ہو، تو کلمات کو کاٹ کاٹ کر پڑھیں. جیسے ایسے پڑھائے وہ الحمد، اور وہ جو ہے بچہ وہاں سے، وہ بچی جو اس کے پاس پڑھ رہی ہے، جو طالبہ ہے، وہ اسی طرح سے پڑھے. پھر للہ اس طرح سے کاٹے، پھر پڑھے ربل، اور وہ پڑھے پھر ربل، اور یہ پڑھائے عالمین، اور وہ پڑھے عالمین. یعنی بالکل کاٹ کاٹ کر، ایک آیت پوری نہ ہو، بالکل کلمات کو الگ الگ کر کے پڑھائے اگر مجبوری ہو. یہ تو مجبوری کی صورت کو بتایا جا رہا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ وہ کسی اور کے سپرد کر دے ان دنوں کی تعلیم، کوئی اور معلمہ وہاں مقرر کر دے اپنی جگہ جو اس کے بدلے وہاں پڑھائے. اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر ایک لمبا سا قلم یا کوئی لکڑی رکھے، تو پھر جو اس کے پاس جو طالبہ پڑھ رہی ہیں یا چھوٹے بچے جو اس کے پاس پڑھ رہے ہیں، تو قلم کے ذریعے سے اور اس لکڑی کے ذریعے سے ان کی جو غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کرائے، ان کو بتائے، باقی ان کو تعلیم نہ دے. یہ سب سے اچھی اور بہتر صورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.